السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر لائیو Q&A کا پروگرام۔ مفتی محمد اشفاق آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور سوال و جواب کا سلسلہ چل رہا ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ بھی اسٹوڈیو کے نمبر پر فون کر کے معلوم کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سوالات کے جوابات دیے جائیں گے۔ دعا کے اندر اس بات کا ذکر کیا جائے، اس بات کا اہتمام کیا جائے کہ اللہ کے ساتھ تعلق ہو۔ ہمارا جو کنیکشن خالق اور مخلوق کا، رب اور بندے کا، عبد اور معبود کا جو اللہ کے ساتھ ہے، اس تعلق کو مضبوط کیا جائے۔ اور دعا کے آداب میں یہ ہے کہ پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی جائے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جائے، اس کے بعد قرآنی کوئی دعا ہو وہ پڑھی جائے، اس کے بعد حدیث سے کوئی دعا ثابت ہے وہ مانگی جائے، اور اس کے بعد اپنی دعائیں اپنی زبان میں مانگی جائیں، آخر میں پھر درود شریف۔ یہ ترتیب ہے دعا مانگنے کی۔ حمد و ثنا کو اکثر ہم چھوڑ دیتے ہیں، اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ اس کی تعریف کی جائے، اور ہم پر اللہ نے جو انعامات کیے ہیں اس کا شکر ادا کیا جائے، یہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ عام طور پر ہمارا حال یہ ہے کہ ہم جو چیزیں ہمیں میسر نہیں اس کی شکایتیں اللہ سے کرتے ہیں، لیکن جو چیزیں ہمیں میسر ہیں، جو حاصل ہیں، اس کا شکر ادا نہیں کرتے۔ اگر آپ 2 وقت کا کھانا کھا رہے ہیں تو ہزاروں نہیں لاکھوں کروڑوں ان لوگوں سے آپ کو اللہ نے نعمتوں سے نوازا ہے جن کو ایک وقت کھانا میسر ہے، یا جن کو وہ بھی میسر نہیں۔ اگر آپ رات کو سوتے وقت بیڈ پر کمفرٹیبل سو رہے ہیں، چھت کے نیچے سو رہے ہیں، آپ ہزاروں لاکھوں ان انسانوں سے افضل ہیں جن کے لیے چھت نہیں۔ اسی طرح آپ جاب کا دیکھیں، صحت کا دیکھیں، آپ کھانا کھا رہے ہیں، کھانا ہضم ہو رہا ہے، یہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگوں کو میسر نہیں۔ لباس آپ کے بدن پر ہے، آپ جیسا چاہتے ہیں کپڑا پہن رہے ہیں، یہ لاکھوں کروڑوں لوگوں اس سے محروم ہیں۔ اسی طرح ہر نعمت، اگر آپ نعمتوں کو دیکھیں گے، بہت نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں، تو کبھی دعا میں یہ کہ پہلے اپنے نعمتوں کا اللہ تعالیٰ کے سامنے اظہار کریں اور اس کی تعریف اور اس کا شکر ادا کریں۔ انفرادی طور پر ایک ایک نعمت، صحت کی نعمت، جسمانی نعمت، گھر کی نعمت، اولاد کی نعمت، سب نعمتوں کا شکر ادا کریں اور پھر اللہ سے مانگیں۔ ایک کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب ٹھیک ہو نا؟ جی الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ جی ٹھیک ٹھاک۔ اساں دعا بھی کریا ہے تے ہماری دھی ہے تے او جلا نیرا پہ جانا نہ او باہر جانی ہے نہ جلا تے ڈرنی ہے، گڈی شڈی وچ لین کوئی بچے اپنے مسیتی وانے جا کوئی تے وہ بہت ڈرنی ہے، تو اس نے واسطے کوئی وظیفہ دسیا ہے مفتی صاحب تے دعا بھی اس نے واسطے کریا ہے۔ کتنے عمر کتنی ہے اس کی؟ عمر اس نے ہے کوئی 34 سال۔ اچھا ٹھیک ہے، انشاءاللہ بتاتے ہیں۔ جی مفتی صاحب دعا میں یاد رکھے، ضرور اس نے واسطے بہت ساری دعا کری ہے۔ ضرور، اللہ تعالیٰ آپ کے مقاصد کو پورا فرمائے۔ آمین، جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ اور ایک کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آپ لائن پر ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مولانا صاحب میرا ایک کوشچن ہے پلیز، کہ درود تاج اور درود لکھی پڑھنا چاہیے پلیز؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مطلب منع کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ بتاتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ایک کال کو شامل کرتے ہیں پروگرام میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جی It was just a question that we wanted to ask. Yes, my mom did a istihara about a marriage proposal. And it was just, we wanted to know, and she had a dream, and we just wanted to know what the meaning was of this dream. Remember the dream interpretation only on the Wednesday, please. Only on Wednesday? Yeah, so next Wednesday you can call the same time. All right, okay, that's fine. Okay. Jazakallah. That's fine. Okay. السلام علیکم۔ اور ایک کال کو شامل کرتے ہیں پروگرام میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے مفتی صاحب؟ ٹھیک ہے الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟
جی اللہ کا شکر. مجھے 3-4 کوشچن آپ سے پوچھنے ہیں. جی فرمائیے. ایک کوشچن یہ ہے کہ جو حضرت آدم علیہ السلام کے بعد کون سے پھر نبی آئے تھے؟ اچھا. اور دوسرا یہ جو نہیں ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو والد تھے ان کی نسل یہ جو سنایا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کسی ان کے بیٹوں میں سے آئی تھی، اور دوسری نمرود کی بھی، اور حضرت نوح کے کتنے بیٹے تھے، ان کے کیا نام تھے، یہ بھی بتا دیں پلیز. اور دوسرا میں نے پوچھنا ہے کہ یہ سورۃ کوثر جو ہے یہ میں صبح فجر کے بعد 7 دفعہ پڑھ لیتی ہوں، مغرب کے بعد، کہ یہ عمل بھی ٹھیک ہے کہ کس طرح؟ کس نیت سے پڑھتی ہیں؟ یہ کہ گھر میں سب بچے سکون رہے، بچوں کی، اچھا سب کے لیے کہ خیر وفیت رہے، سارا کچھ ٹھیک ہے انشاءاللہ. اس مقصد کے لیے یہ پڑھتی ہوں. اور دوسرا میں صبح رات کو نیند نہیں آتی مجھے، بس تھوڑی دیر سوتی ہوں، اس کے بعد بس آنکھ کھل جاتی، پھر نیند نہیں آتی. تو میں لیٹے تہجد کے لیے اٹھتی ہوں، لیکن تھوڑی لیٹ اٹھتی ہوں، 4 بجے کے لیے اٹھتی ہوں. تو پھر پہلے میں پڑھتی رہتی لیٹے ہوئے. تو اس طرح یہ عمل کرنا بھی ٹھیک ہے؟ لیٹے ہوئے بس دعائیں پڑھتی رہتی ہوں، عربی میں بھی، اس اپنی زبان میں بھی مانگتی رہتی ہوں اللہ تعالیٰ سے بس. تو کہ یہ عمل بھی کیا ٹھیک ہے اس طرح کرنا؟ کہ ٹھیک ہے انشاءاللہ یہ بتاتے ہیں. اوکے، یہ شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم. ہماری ایک بہن کا فون آیا تھا، وہ اپنی بیٹی کے بارے میں کہہ رہی تھی کہ وہ ڈرتی زیادہ ہے. دیکھیے اس سے یہ کہیں کہ ہر وقت یا سلام و یا حفیظ و پڑھتی رہے تو انشاءاللہ یہ جو ڈر اور خوف ہے وہ نکل جائے گا. اور آیت الکرسی روزانہ پڑھ لے صبح اور شام 1 مرتبہ، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت بھی رہے گی. درود تاج اور درود لکھی کے بارے میں پوچھا گیا. دیکھیے سب سے افضل درود وہ ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، جس کو ہم درود ابراہیمی کہتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. صحابہ کرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تو سلام کا طریقہ تو آپ نے بتا دیا. التحیات للہ کے اندر السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلاۃ کیسے ہم ادا کریں، درود کیسے پڑھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ درود ان کو سکھایا. تو سب سے افضل درود یہ درود شریف ہے. باقی جو درود تاج اور درود لکھی ہے، اس درود کے بجائے یہ درود ابراہیمی افضل ہے، بلکہ درود لکھی کے اندر بعض الفاظ ایسے ہیں جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ کہا گیا دافع البلاء والوباء والالم، کہ آپ کی ذات مصیبتوں کو، برائیوں کو اور بیماریوں کو، تکلیفوں کو دور کرنے والی ذات ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ سب مصیبتیں دور ہو سکتی ہیں. علم اور مصیبتیں، بلائیں، آفتیں یہ دور کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے. اور اس درود میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے، اس وجہ سے اس میں شرک کا شبہ ہے، اس لیے یہ درود نہ پڑھیں. درود تاج بھی اس کے اندر بھی کچھ اس طرح کی بات ہے، اس لیے نہ پڑھیں. ہاں اگر آپ کو اس سے علاوہ کوئی درود پڑھنا ہے تو مناجات مقبول ایک کتاب ہے، اس کے اندر وہ درود لکھے ہیں جو معتبر علماء کرام سے مروی ہیں، اور اس کی فضیلت جو ہے وہ بھی ثابت ہے. درود تاج اور درود لکھی وغیرہ کی جو فضیلتیں لکھی ہے وہ بھی صحیح روایتوں سے ثابت نہیں ہیں. دوسرا ہماری بہن کا سوال یہ تھا کہ آدم علیہ السلام کے بعد کون سے نبی آئے. آدم علیہ السلام کے بعد شیس علیہ السلام ہیں، ادریس علیہ السلام ہیں، اور کئی نبی ہیں، اس لیے کہ ابھی محدود پیمانے پر ہیں. اولاد آدم ایک جگہ پر ہیں اور بہت زیادہ نہیں ہیں، اس لیے انبیاء کرام کی تعداد بھی کم ہے. اس کے بعد یہ نوح علیہ السلام کے بعد زیادہ اولاد کا سلسلہ پھیلا ہے. اور نوح علیہ السلام کے جو بیٹے تھے سام، حام اور یافس. سام سے پیدا ہونے والے کو سیمیٹک کہتے ہیں، حام سے جو اولاد چلی اس کو ہیمیٹک کہتے ہیں، اور یافس کی اولاد کا پتہ نہیں. بعض بزرگوں کا یہ کہنا ہے کہ یافس کی اولاد وہ یاجوج ماجوج ہے.
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا جو ذکر کیا آپ نے، قرآن مجید میں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، وہاں پر لفظ آزر یعنی نام جو استعمال کیا ہے اس کے ساتھ ابیہ کا لفظ استعمال کیا ہے، اور بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ آزر ان کے چچا کا نام تھا، اور عربی زبان میں چچا کو بھی ابا جان کہہ دیا کرتے ہیں، جس طرح ہمارے محاورے میں بھی بڑے ابا چھوٹے ابا کہتے ہیں چچا کو، تو ہو سکتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے چچا کا نام آزر ہو، یا ہو سکتا ہے کہ آزر یہ ان کا لقب ہو۔ سورہ کوثر کا جو عمل آپ کرتی ہیں وہ صحیح ہے، 7 دفعہ اگر آپ یہ کر کے اس نیت سے پڑھتی ہیں کہ گھر میں خیر و برکت بھی رہے اور برائیاں اور شرور ختم ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کے شرور سے حفاظت فرمائے، گھر کی بھی اور آپ کی بھی۔ آپ نے پھر یہ پوچھا ہے کہ رات کو نیند نہیں آتی اور اس وقت ایسے ہی آپ دعا کرتی رہتی ہیں، تہجد کے لیے 4 بجے اٹھتی ہیں۔ تہجد کے لیے اٹھنے کا وقت تو وہ ہو جو صبح صادق سے پہلے ہو، بس 4 بجے تو اب وہ چونکہ ٹائمنگ سے ایک نہیں رہتا، آگے پیچھے ہوتا ہے، یعنی جس ٹائم پر ہم سحری کرتے ہیں اس سے پہلے آپ اٹھ جائیں، آدھا گھنٹہ پہلے 1 گھنٹہ پہلے، اس وقت نماز پڑھیں تہجد کی، تو یہ افضل وقت ہے۔ آدھی رات کے بعد تہجد کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور افضل یہ ہے کہ آخر چھٹے حصے میں پڑھیں۔ چھٹے حصے کا مطلب اگر 6 گھنٹے کی رات ہے تو اس میں 1 گھنٹہ جو آخر کا ہے وہ چھٹا حصہ ہے، اور اگر 9 گھنٹے کی رات ہے تو لاسٹ 1.5 آور جو ہوگا وہ چھٹا حصہ ہے۔ تو ان اوقات میں تہجد کے لیے آپ اٹھتی ہیں، اچھا ہے۔ اور تہجد کی نماز سے پہلے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ اٹھتے تھے تو سورہ آل عمران کی آخر کی 10 آیتیں یہ پڑھنا ثابت ہے۔ قرآن کھول لیں آپ، 4 پارے میں سورہ آل عمران ختم ہوتی ہے، اس کی آخری لاسٹ 10 آیتس، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یہاں سے لے کر آخر تک تفلحون تک پڑھنا۔ تو اگر یہ بھی معمول آپ شروع کر دیں، کچھ آیتیں یاد کر لیں، یا شروع میں آپ قرآن میں دیکھ کے پڑھ سکتی ہیں، بعد میں پھر آیتیں آہستہ آہستہ یاد ہو جائے گی، اور بہت سی آیتیں تو غالباً آپ کو یاد ہی ہوگی۔ اس میں ربنا ہے، ربنا اننا سمعنا منادیا، ربنا آتنا ما وعدتنا، یہ سب آیتیں تو غالباً آپ کو یاد ہی ہوگی۔ تو رات کو اگر نیند نہیں آتی تو ایک عمل اور کریں، صلی اللہ علیہ وسلم، مختصر درود ہے، بستر پر لیٹ گئی ہیں بس یہ دہراتی رہیں جب تک نیند نہ آئے، تو انشاءاللہ اس سے نیند آئے گی، اور گہری نیند آئے گی، اطمینان کی نیند آئے گی۔ ناظرین کرام، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر لائیو Q&A کا پروگرام، اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ بھی اسٹوڈیو کے نمبر پر فون کر کے معلوم کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سوالات کے جوابات دیے جا رہے ہیں۔ دعا کے بارے میں یہ بات بتائی کہ اللہ کے انعامات کو انسان ذکر کرے، یاد کرے، اور اللہ سے اس کا شکر ادا کرے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے میں تمہاری نعمتوں کو بڑھا دوں گا۔ تو یہ شکریہ کا ادا کرنا ایک تو الفاظ کے ساتھ ہے جو ہم دعاؤں میں اس طرح ادا کریں، اور دوسرا یہ ہے کہ ہم اللہ کی اس نعمت کو صحیح استعمال کریں۔ اصل قدردانی یہ ہے، اصل شکر یہ ہے، جیسے اللہ نے صحت دی ہے، اللہ کی عبادت میں خرچ کیا جائے، اللہ نے مال دیا ہے، نیکی کے کاموں میں خرچ کیا جائے، یہ اس کا حقیقی شکر ہے۔ اور زبان سے بھی شکر ادا کرنا ہے تو دعا میں کبھی آپ اس طرح کریں کہ تمام نعمتوں کا ذکر کر کے اللہ سے اس کا شکر ادا کریں، اور اس کے بعد پھر اللہ سے مانگیں۔ اللہ تعالیٰ دینے کے لیے، اللہ کے خزانے میں کمی نہیں، مانگنے والے کی خلوص میں کمی ہو سکتی ہے، اللہ کی یہاں کمی نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ تو اعلان فرماتے ہیں، ہے کوئی مانگنے والا اس کو دوں۔ تو جب اللہ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے، اگر اس وقت آپ کی دعا پہنچ گئی تو قبول ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ایک کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی Sheikh, can I ask a question in English? یس گو آن۔ Yeah. Sheikh, what if when I have a problem? Problem means
I used to do a lot Quran recitation and a lot dua. Now what happened last 5-6 months, I am not reciting Quran that much, how much I used to do, and I am not doing dua at all. You know, my heart is not doing, is not want it. I don't know why. I'm doing my salah and time, but Quran recitation and munajat I can't do. I'm not doing. What I can do for this? Okay. Any particular reason for these changes? No, I know it is shaitan. Shaitan is preventing me, but how I can get over it? Okay, inshallah. I will Please explain. do some dua, and give me to recite something, please. Inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alaikum assalam. اور ایک کال لائن پر موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام. اور مفتی صاحب میں نے آپ سے بات کرنی تھی, کوئی شادی کے لیے کوئی اچھا وظیفہ بتا دیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ بتاتے ہیں, آپ پروگرام دیکھتی رہیں. تھینک یو. السلام علیکم. ہماری بہن کا جو فون آیا تھا وہ کہتی ہیں میں پہلے بہت قرآن ریسائٹیشن کرتی تھی اور دعائیں بھی مانگتی تھی, لیکن اب کچھ دنوں سے یہ حال ہے کہ قرآن کی تلاوت کم ہو گئی. دیکھیے, جب آپ قرآن پڑھتی ہیں تو شیطان کوشش کرتا ہے اس سے روکنے کی. جس طرح بہت سے لوگ جب نماز پڑھنے جاتے ہیں اس وقت کوئی ان کو کام نہیں ہوتا, جیسے ہی نماز ختم ہوتی ہے اب سنن و نوافل کا ٹائم ہوتا ہے یا اس کے بعد کچھ ذکر اور دعا کا, فوراً شیطان کو یہ کام یاد دلا دیتا ہے اور آدمی بندہ اٹھ کے چلا جاتا ہے. اسی طرح ہو سکتا ہے آپ کے گھر کے اندر بھی کوئی اس طرح کا عمل ہے کہ شیطان آپ کو روک رہا ہے. آپ ایک عمل یہ کریں کہ کثرت سے یعنی صبح شام آیت الکرسی زیادہ پڑھیں. 11 times in the morning, 11 times in the evening, read آیت الکرسی and last 2 surahs قل اعوذ برب الفلق and قل اعوذ برب الناس 11 times. انشاءاللہ جو اب کا اثر ہے آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گا, and then you can recite same as before. اللہ تعالیٰ آپ کے قرآن کی تلاوت پہلے جیسا معمول تھا ویسے اللہ تعالیٰ کر دیں. شادی کے لیے ہماری بہن نے جو وظیفہ پوچھا ہے, سب سے آسان اور اچھا عمل ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 114 پارہ نمبر 7. اس کو روزانہ 41 ٹائمز پڑھیں. شروع میں آخر میں 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں اور اس کے بعد دعا کریں. یہ انشاءاللہ 40 دن عمل کریں گی, اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی اچھا رشتہ آ جائے گا. اور ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی شادی کو آسان فرمائے, تمام رکاوٹوں کو دور فرمائے. دعا کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سے یقین کے ساتھ دعا مانگیں. حدیث میں آتا ہے ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاستجابۃ, اللہ سے مانگو اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تمہاری دعا قبول کرے گا, اور کوئی کنڈیشن نہ لگائیں. عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک مرتبہ اپنے بیٹے کو سنا وہ دعا کر رہا تھا کہ اللہ مجھے تو جنت کے اندر ایک وائٹ محل دینا, وائٹ پیلیس, اور رائٹ سائڈ پر دینا. عبداللہ ابن مغفل نے کہا کنڈیشن کیوں لگا رہے ہو, اللہ تعالیٰ اس سے اچھا محل دے سکتے ہیں, بس اللہ سے مانگو اور یقین کے ساتھ مانگو. یہ نہ کہو کہ اللہ اگر تو چاہے تو دے دے, نہیں, مانگو اور یقین کرو کہ اللہ دینے والا ہے. اور دعا کی قبولیت کے 3 آثار لکھے ہیں. ایک علامت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جو آپ نے مانگا وہ قبول ہو گیا, اللہ نے دے دیا. دوسری دعا کی قبولیت یہ ہے کہ جو مانگا وہ نہیں ملا لیکن اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز مل گئی. اور تیسرا یہ ہے کہ کوئی چیز نہیں ملی, نہ وہ نہ اس سے بہتر, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس دعا کے بدلے میں نیکی لکھ دی. قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے, ہزاروں نیکیاں صرف وہ دعاؤں کے بدلے میں رکھی ہیں. انسان اس وقت یہ تمنا کرے گا کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی اور یہاں اس کے بدلے میں نیکیاں مل جاتی. حق تعالی شانہ سے دعا ہے, حق تعالی شانہ ہماری تمام دعاؤں کو بھی قبول فرمائے. جو بیمار ہوں اللہ تعالیٰ ان سب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے, اور جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو اللہ دور فرمائے.
اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء. اے اللہ تیرا ہم پر بڑا احسان ہے. اے اللہ تیری نعمتیں جو ہم پر بے پایا ہیں ان نعمتوں کا ہم شکر ادا کرتے ہیں. اے اللہ ہماری نعمتوں میں برکتیں عطا فرما. اے اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں محبت نصیب فرما. اے اللہ آپ کی سنتوں کی اتباع نصیب فرما. اے اللہ ہمیں جو بیمار ہو ان سب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما. ہمارے جو رشتہ دار بیمار ہو ان سب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی آسان فرما. جو بے روزگار ان کو حلال روزگار عطا فرما. جو بے اولاد ان کو اولاد صالح نصیب فرما. اے اللہ جن کی اولاد نافرمان ہیں ان کی اولاد کو مطیع اور فرما بردار بنا دے. اے اللہ جو کسی قسم کی بھی پریشانی میں مبتلا ہیں ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما. جو بے قصور جیلوں میں بند ہیں ان کی رہائی کے اسباب پیدا فرما. اے اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جتنی خیر کی دعائیں مانگی ہمارے حق میں مقدر فرما. جتنے شرور سے پناہ چاہیے ہماری اس سے حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے لیے دنیا کے تمام مراحل بھی آسان فرما اور آخرت کی تمام منزلیں بھی آسان فرما. اے اللہ سکرات کی سختی سے ہماری حفاظت فرما. قبر کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ منکر نکیر کے سوالوں کے جواب ہمارے لیے آسان فرما. اے اللہ قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہ ہوگا اپنے عرش کے سائے تیرے جگہ نصیب فرما. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے ہمیں جام کوثر مرحمت فرما. جنت الفردوس کی بلند درجات ہمیں عطا فرما. پل صراط پر بجلی کی طرح گزرنا ہمارے لیے آسان فرما. اے اللہ جہنم کے ہر عذاب سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ تمام ہمارے وہ رشتہ دار جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کی قبر کو نور سے بھر دے. ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے. اے اللہ ان کو عذاب قبر سے محفوظ فرما. اے اللہ مسلمانوں کی جان و مال عزت و آبرو دکان و مکان کی حفاظت فرما. اے اللہ دنیا میں امن و امان عطا فرما. شر و فساد سے حفاظت فرما. اے اللہ ہم سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اس ملک میں اور جہاں جہاں مسلمان رہتے ہیں امن و امان نصیب فرما. ہماری مساجد کی مدارس کی خانقاہوں کی تبلیغی مراکز کی حرمین شریفین کی اور مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما. اے اللہ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں قبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.